الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لكم. ہمیں جب دنیاوی کسی ضرورت کے لیے روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اگر 50,000 روپے کی ضرورت ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے کہ کس مالدار سے کہیں کہ جس سے کہنے پر ہماری ضرورت حل ہو جائے. اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ مالداروں کا ہی خاکہ کیوں بنا رکھے ہو، کسی غریب سے کیوں نہیں کہتے، تو فوراً آپ جواب دیں گے بیوقوف ہو کیا، ارے جو کام مالداروں سے ہونا ہے وہ مالداروں سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مال اسی کے پاس ہے، تبھی تو اس کو مالدار کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. تو مال مالداروں کے یہاں ملتا ہے. یہ ہمارا آپ کا دل کہتا ہے، دماغ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں. تو ایسے ہی دین کا معاملہ ہے. اگر ہم آپ خیر چاہتے ہیں، آدمیت چاہتے ہیں، انسانیت سیکھنا چاہتے ہیں، تو آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہونا پڑے گا. تبھی اللہ رب العزت کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ میں نے ترجمہ بیان القرآن سے لفظ ب لفظ آپ کو سنا دیا ہے. ہمیں پہلی آیت میں غور کرنا ہے. کیا؟ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. مفسرین کرام اس کا 2 مطلب لکھتے ہیں. کوثر سے مراد ایک حوض ہے. پیاسی امت کو جس سے آپ پانی پلائیں گے کل انشاءاللہ قیامت کے دن. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. چونکہ بہت سے امتی ایسے بھی ہوں گے جو پانی پینے کی غرض سے چلیں گے تو ہمارے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو کہیں گے ہم بھی آپ کے امتی ہیں، مگر تم نے ہمارے دین میں گڑبڑی پیدا کی، نئی نئی باتیں تم پیدا کرتے تھے، دین کی صورت کو مسخ کرتے تھے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے.
تو دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، دنیاوی اخروی دونوں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کا خیر نصیب فرمائے۔ جو ہم نے مثال دی اسی پر دی ہے۔ اگر مال مالداروں کے ہاں ملتا ہے تو اگر ہم آپ خیر چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، آدمیت اور انسانیت چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے جس کو سب کچھ دیا اس ذات سے نسبت جوڑنی ضروری ہے، وابستہ ہونا ضروری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا جڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اتنا ہی اس کے مقدر میں اس کی زندگی میں خیر ہی خیر آئے گا۔ آج دیکھیے ہر طرف شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، صاف ستھری زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ دیکھیے آپ سچا سچا انسان بن کے رہنا مشکل ہو گیا۔ کوئی پائجامے کرتے کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی داڑھی سے مسخرہ بن کر رہا ہے، اور ہم میں کے اکثر بیشتر لوگ شادی بیاہ کو بھی رسم و رواج میں ایسا ڈبو دیے کہ عام بندہ پریشان ہے۔ رسم و رواج میں سبھی انسان ہیں ڈوبے، دولت کی خرافات میں اللہ کو بھولے، افسوس نہیں یاد ہے سرکار کے فرمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ جب اپنے پر بنتی ہے، آپ دیکھیے اپنے بنتی ہے تو رحم کی اپیل کرتا ہے، کوئی رحم کھا جائے، کوئی ترس کھا جائے، ارے یہ رحم، یہ ترس، یہ خیر خواہی کا جذبہ، یہ سب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے خیرات ملتی ہے۔ جو اس چوکھٹ سے، اس در سے، اس دامن سے وابستہ ہوتا اسے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، تو لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب ہم لوگ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے، جبکہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن ان سے بھی دشمن جل رہا تھا۔ کیوں؟ اچھے بھلے آدمی سے، اور پہلے بیان کیا ہو، اچھے بھلے آدمی سے شیطان تو جلتا ہی ہے، شیطان نما جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، شیطان تو جلتا ہی ہے، شیطان نما جتنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جو پابند شریعت ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سنت کا اور تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس سے بھی جلتے ہیں۔ کیوں جلتے ہیں؟ ان کے دل دماغ پر شیطان تسلط جما چکا ہوتا ہے۔ 1500 سال پہلے، غور کیجئے گا، 1500 سال پہلے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ اس قسم کے بدماش پیدا ہوں گے، تکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی فلا یستنون لسنتی، میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری ہدایت، میری سنت سے دور رہیں گے۔ سیقوم فیہم رجال قلوبہم
الشیاطین فی جسمان انس او کما قال علیہ السلام، فرمایا ان کے قلوب، ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے اور جسم انسانوں جیسا ہوگا۔ کہیے استغفر اللہ۔ 1500 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری ہدایت، میری سنت سے دور رہیں گے، ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے مگر جسم انسانوں جیسا ہوگا۔ آج دیکھیے کتنے دل ایسے ہیں جو دل و دماغ میں خرافات اور شیطانی خیال لے کے چل رہے ہیں، ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، عالم علماء کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں، شادی کے بارے میں۔ لے لیجیے کہ شریعت کے حساب سے کریے تو دیکھیے کیسے ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، اوقات نہیں ہوتی، اوقات نہیں ہوتی، اس کے باوجود مسلمان اس کی اولاد کہتی ہے فتوہ بیچ دو، کھیت بیچ دو، شادی کرو، یہ اولاد ہے، یہ ماں باپ کا سہارا بن رہے ہیں۔ اتنی کمینگی، یہ تو نامردی والی بات ہے کہ ہم جوان ہونے کے باوجود اپنے بھائی بہنوں کا ساتھ نہیں دے پاتے، ماں باپ کا آنسو نہیں پہنچ پاتے۔ سب شیطانوں والا خیال ہے۔ اور اگر کہو کہ اللہ سے کہو 2 رکعت پڑھ کے مانگو تو 2-4 دن پڑھیں گے تو سوچیں گے کہ بس وقت کے جنید، وقت کے بایزید بستانی اب ہو گئے، اب ان کے لیے فوراً آسمان پھٹے، جبریل امی آ جائیں۔ واہ جناب، دعا درود میں بھی لگنے کو تیار نہیں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، سکون غارت ہے، بربادی چوکھٹ پر، دہلیز پر ڈیر جمالی ہے، پھر بھی آنکھ دماغ روشن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہی ہے سَيَكُونُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل قلوب الشیاطین شیطانوں جیسے ہوں گے۔ ہاں فی جسمان انس، لیکن جسم جو ہوگا وہ انسان کا ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیں شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں چون اندر سرے بینی آزار خلق، جب کسی سر کے اندر، کسی دماغ میں جب کسی مخلوق کو ستانے کا خیال آ جائے، بشمشیر تیزش بیزار حلق، اپنی تیز دھار تلوار سے ایسے کی گردن مار دے۔ آج دیکھیے ہم 150 بارات لائیں گے، 250 بارات لائیں گے، یہ دماغ میں شیطانی خرافات نہیں ہے۔ بلٹ لیں گے، بلٹ، ارے منگتے کمینے بلٹ لے گا، اوقات ہے نہیں تیل بھرانے کی اور بلٹ مانگ رہا ہے۔ اور ایسے مولویوں سے جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے جو خود ہی کئی لاکھ کا جہیز گھونٹ کے بیٹھا ہو، وہ تو کہے گا ادھر ادھر کی بات ہے، وہ تو سنائے گا چونکہ کئی لاکھ گھونٹ کے بیٹھا ہے نا۔ سچے سچوں سے ملو، مسئلہ پوچھو، ان سے سمجھو، جاؤ دیکھو کیا دیا تھا محسن انسان نے بیٹی کو جہیز، ٹی وی، گھڑی اور ریڈیو، کرسی و میز۔ کیا یہ جو ساری چیزیں موٹر سائیکل یہ ساری چیزیں جو جی جاتی ہیں، کیا وہ محسن انسان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹی کو یہ سب دیا تھا؟ لیکن نہیں، خرافات وہی نا،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، ان کے دل دماغ میں شیطانیت رقص کرتی ہے، گھومتی ہے، وہ بد مزاج ہوں گے، برے خیالات میں وہ ڈوبے رہیں گے، تو ویسے مشورے بھی دیں گے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسم و رواج کا گلا گھونٹنے آئے تھے، بری رسم و رواج سے انسانوں کو نکالنے آئے تھے، لیکن ہائے افسوس آج ان کی امت جب دشمنوں نے دیکھا، یہی نہیں کہ دشمنوں بنو اسد کی ایک عورت ہے، طبقات ابن سعد میں بھی واقعہ لکھا اور اس میں بھی لکھا ہے مثالی حضور کا مثالی بچپن صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو گناہ سے کون گھبراتا ہے؟ مومن سے اگر گناہ کا خیال بھی مومن کو ہو جاتا تب بھی وہ گھبرا جاتا ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے تو گناہ کر کے بھی نہیں گھبراتا۔ بنو اسد کی ایک خاتون جس کا نام سعیدہ یہودیہ تھی، جنات کو اس نے مسخر کیا تھا، ایک جن وہ پال رکھی تھی۔ ایک دن اس کے پرندے کی شکل میں اس کے منڈیر پر آ کر جب بیٹھا تو اس نے کہا آؤ ہم تم کچھ باتیں کریں۔ تو اس نے کہا سنو، مکہ میں ایک نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی اطلاع سب سے پہلے یثرب میں، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، سب سے پہلے مدینے میں اسی جن کے ذریعے سے پہنچی۔ تو اس نے کہا سنو سعیدہ، ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، بڑے محترم، بڑے مکرم، اللہ کے بڑے چہیتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ رسم و رواج کو ختم کرنے آئے ہیں، جتنی بری رسمیں ہیں، اور سنو ان سے لڑنے کی کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی طاقت چلتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد لگی ہوئی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کہا کیا؟ کہا انہوں نے کہا ہے زنا حرام ہے، یعنی میں تم کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ مجھ سے توقع مت رکھنا، زنا حرام ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، سہم گئی۔ ایک جن کو پتا ہے کہ رسم و رواج توڑنے آئے ہیں، زنا کو حرام قرار دیتے ہیں، گناہ سے بچنے کی وہ دعوت دیتے ہیں، اور ہم آپ اشرف المخلوقات ہو گئے، ان کے امتی ہو گئے، تماشے کریں شادیوں میں، پتہ ہی نہیں لگتا یہ مسلم کی بارات جا رہی ہے غیر مسلم کی، اتنا تماشا۔ بوڑھوں کو دیکھو تو الگ اس طرح مار مار تیار ہے، جوانوں کو دیکھو تو الگ، اسے میک اپ کرا رہے ہیں، کہاں بارات جانا؟ واہ بھائی، اتنا تو جنت میں چلنے کا حوصلہ نہیں ہے یہ جناب، جیسے یہ روٹی پائے ہی نہیں ہے، دوسرے دروازے جا رہے ہیں۔ کہاں سے یہ رسم و رواج؟ ایک لڑکی کہہ رہی تھی ایک سہیلی سے کہ سن، تیل مٹی کا چھڑک کر میں لگا لوں کیوں نہ آگ، ہائے میری بد نصیبی ضبط کا یارہ نہیں، خودکشی کے ماں سوا اب کوئی بھی چارہ نہیں، کب تلک لپٹے رہیں گے مال و زر سے کالے ناگ، کب تلک لگتی رہے گی میری ارمانوں میں آگ، ہائے میری بد نصیبی ضبط کا یارہ نہیں، خودکشی کے ماں سوا اب کوئی بھی چارہ نہیں۔ وہ لڑکی اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی طبیعت چاہتی ہے خودکشی کر لوں، کیوں؟ کہا میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرے لیے دلہن کا جوڑا لا دے، یا میرے گھر پر کوئی رشتہ بھیج دے، کیوں؟ کیونکہ میں غریب زادی ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے۔ یہ مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ جب نبی کی سیرت ہم نہیں پڑھیں گے
نبی کی زندگی سے جب نہ بلد رہیں گے، نہ آشنا رہیں گے، تو یہی سب خرافات کریں گے، شیطانوں والا دل ہمارا آپ کا ہو جائے گا۔ اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی ہے، سَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے۔ ہاں فی جسمانی انس، مگر جسم انسانوں کا ہوگا۔ اب تلاش کیجئے، دیکھیے ایسے دل دماغ رکھنے والے، ایسے خرافاتی، ایسے بدماش، ایسے فتین، ایسے سرکش ہمارے بیچ، آپ کے بیچ ہیں یا نہیں؟ اب یہ سرکشی چھوڑیں گے کیسے؟ یہ بدماشی چھوڑیں گے کیسے؟ اب جو دعوت دے گا اب اس مولوی کے ہی پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہم سے آپ سے زیادہ دعوت آپ کو ملتی ہے کیا؟ منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں الحمدللہ، ایک ایک دن میں کئی لوگ کہتے ہیں نکاح پڑھانا ہے، نہیں پڑھ سکتے، کھانا بھی کھانا ہے۔ واہ جناب، اگر ہم دعوت میں چلے 365 دن دعوت ہی رہے، یہ مت سوچیے۔ ہم اپنی قبر میں چلیں گے، آپ اپنی قبر میں چلیں گے۔ اگر یہی تماشے کرتے ہوئے چلے تو اپنے رب کو اور اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ادھر دشمن گھر گھیر لیا، یہی ہے خیر کی دعوت دے رہے ہیں، یہی ہے جو شر ختم کرنا چاہتے، فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حمیت رجل، طبقات ابن سعد کی پہلی جلد میں لکھا ہے 100 نوجوانوں کو بھیج دیا مکہ کے بدماشوں نے۔ حمیت رجل، 100 آدمیوں کو بھیج دیا کہ نبی کے گھر کا محاصرہ کرو۔ پہلے تو میٹنگ کیے کہ ایسوں کو تو رہنا نہیں چاہیے، جو ہر دم دعوت کا کام کرتے ہیں، جو ہر دم دین ایک بات کرتے ہیں، جو ہر دم اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی خدا سے سب کچھ ہوگا، وہی کرنے دھرنے والی ہے، اسی کے بس میں سب کچھ ہے۔ پلاننگ کر رہے ہیں نیک آدمی کو ختم کرنے کے لیے، وہ بدماش مشورے کر رہے ہیں دار ارقم میں میٹنگ۔ قرآن نقشہ کھینچتا سورہ انفال کے اندر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ کافر لوگ آپ کی نسبت، آپ کے تعلق سے مشورے کر رہے تھے۔ قرآن نقل کرتا ہے کیا مشورے ہو رہے تھے؟ ہمارے آپ کے نبی کے خلاف وہ مشورے کر رہے، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، انہیں قید کر لیا جائے، ایک گھر میں بند کر دیا جائے، اس کے بعد پہرا سخت لگا دیا جائے، کوئی ان سے نہ ملے، نہ کوئی بات چیت کرے، نہ وہ کسی کو دعوت دے سکے۔ لوگوں نے کہا بہت مشکل ہے، ان کی خاندان والے چھوڑا لے جائیں گے، او یقتلوا، اور بڑے بڑے بدماش نکل آئے، اور بڑے بڑے بدماش نکل آئے۔ کیا کہا؟ تو پھر قتل کر ڈالا، مار دیا جائے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ دیکھ رہے ہیں بدماشوں کو؟ جرم کیا تھا ہمارے نبی کا؟ ایک اللہ کی معرفت دے رہے تھے، جنت دوزخ کا پتہ بتا رہے تھے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ بتا رہے تھے، اللہ کتنا کریم ہے، تمہیں ہمیں جو پیدا کیا وہ بتا رہے تھے، کمزوروں کی مدد کرو وہ بتا رہے تھے، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کا مال غصب مت کرو، کسی کا حق مت دباؤ، زندہ لڑکیوں کو مت درگور کرو، ایک دوسرے پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو، یہی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کو یہ تعلیم پسند نہیں تھی، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں کچی آ گئی تھی، ٹیڑھا پن۔ لیثبتوا، قید کرو، کہا نہیں، او یقتلوا، قتل کرو، کہا نہیں، پھر کہا او یخرجوا، آپ کو شہر سے، وطن سے نکال دیا جائے۔ یہ میٹنگ کر رہے کون؟ دشمنان اسلام، کافر مشرک۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ یہ تدبیر کر رہے تھے کافر لوگ اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ زبردست مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ تدبیر کیا، وہ 100 نوجوانوں کو بھیج دیے، ہم 100 رجل من صنادید قریش، قریش کے نوجوانوں کو 100 نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا ننگی تلوار لو، قسم اٹھاؤ اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لو، آج رات تو ان کا قصہ تمام ہی کر دینا۔ اچھے بھلے آدمی کے پیچھے پڑ گئے لوگ، ایسے آج کل جو کھری کھری اور صحیح بات حدیث قرآن کی سناتا ہے، جب تو اپنے گھر سے نہیں سناتا، اس کے بھی دشمن ہم میں ہیں۔ یہ جتنے جہیز گھونٹنے والے کھانے چبانے والے ہیں، ایک آدمی تو پڑھا لکھا آیا، میں نام نہیں لوں گا، چائے پانی کر رہا میرے گھر پر اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے میرا سمدھی 2 ٹرک سامان دیا ہے مولانا، 2 ٹرک۔ میری اہلیہ آواز سننی تو ہنسی ان کو آ گئی کہ یہ پڑھا لکھا آدمی اتنا گیا گزرا کام بھی کیا ہے اور اس سے فخر کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو شرم نہیں آتی۔ آپ کے پاس ایک بستر نہیں ہے، ایک بیڈ اگر آپ کے گھر میں ہے اور ایک بیڈ نہیں لا سکتے ہیں؟ جناب خود کیا ہوں، ہمارے سالے نے بھی سارا انتظام کیا اور یہی نہیں، چگنے لگ گئے۔ جہاں میں اپنے سالے کا رشتہ کر رہا تھا تو 2 بچوں کو باپ بن گیا، وہاں سے عورتیں آئیں، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے ہم نے نیا بیڈ بنوا دیا ہے، کباڑ لا دیا اور دیگر جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ ویڈیو بنا کے یہاں سے لے گئی۔ دیکھ رہے ہیں جب خرافات ہوتی ہے، جب بدماشی یوں جنم لیتی ہے تو اچھی باتوں پر لوگ کان نہیں دھرتے، نیکوکاروں کو ایسے جھٹلاتے ہیں۔ ویڈیو بنا کے جب لے گئے تب سب کو یقین ہوا اور ہم لوگوں کی باتوں سے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ان بدماشوں کو ورغلایا کفار اور مشرکین نے کہ آج کی رات ان کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ وہ 100 نوجوان جلے بھنے آ گئے، ہمارے تمہارے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اطلاع دے دی تھی بذریعہ وحی۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھایا، قصہ بہت لمبا ہے، مختصراً عرض یہ کر رہا ہوں، انہی بدماشوں کے بیچ سے ہمارے آپ کے نبی نکل گئے، صدیق اکبر کے گھر پر آئے، پھر آگے سفر کیا۔ اس میں سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ 100 نوجوان تھے، ہتھیار لگائے ہوئے تھے، بہادر قسم کے تھے، رات بھر پہرا دیتے رہے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے کہ اب نکلیں تب نکلیں، قصہ تمام کر دیں۔ ان میں لیکن اتنی جرأت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ کون پہرا دے رہا تھا جناب؟ کون انہیں بزدل بنا دیا تھا؟ کون ان کے دماغ اور ان کی عقل کو مات دیا تھا؟ یہ تو چاہتے تو گھر میں گھس جاتے، رات بھر باہر پہرا دینے کیا ضرورت تھی؟ اور انہیں علم بھی تھا کہ آپ تنہا ہیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو لے جا کے گئے۔ اللہ رب العزت ہر ایرے غیرے کو اپنے نبی کے گھر میں نہیں جانے دیتا۔ نبی کے گھر میں جانے کے لیے نبی سے محبت ضروری ہے۔ ہر ایرے غیرے کو مکہ مدینہ نہیں بلا لیتے، نہیں توفیق دیتے، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود توفیق نہیں ملتی۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہی جاتا ہے۔ محبت کر کے دیکھیں، محبت کرنے والے کو دربار میں طلب کر لیا جاتا ہے۔ جب صبح اطلاع ملی سب پریشان، سب پریشان۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں تلاش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر گیا تو ان کے والد ماجد سے ملاقات ہوئی، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہی، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو کے بات چیت کر رہا تھا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ اسی صبح میں میرا ہجرت کی رات، پھر صبح اتنے جب وہ گزرنے لگے تو حضرت ابو قحافہ کہہ رہے ہیں یہی ہیں، یہی سب لونڈے ہیں، یہی سب ہیں لڑکے جو میرے بچے کو بھی خراب کر ڈالے، ابو بکر کو بھی خراب کر ڈالے، یہی سب ہیں۔ جو خیر کی دعوت دے رہا تھا، جو ایک اللہ سے جوڑ رہا تھا، جو آدمیت انسانیت سکھا رہا تھا، اسی کو کہہ رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی اسلام نہیں نصیب ہوا تھا۔ یہ وہ نبی تھے جو خیر کا منبع تھے، سرچشمہ تھے، خیر کی خیرات، نیکی کی خیرات ہی سے بڑھتی تھی۔ اسی ذات اقدس کے دشمن لوگ بن گئے۔ تو آج اگر نبی کے تعلیمات کے دشمن لوگ ہوں گے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، وہ تو رہیں گے۔ عالم بنائے کیا ہوتا ہے، حافظہ پڑھائے کیا ہوتا ہے، مفتی بنے کا اکھاڑ بنائے لے ہیں، ارے یہ سب جہالت والی باتیں ہیں۔ دل دماغ میں جب کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن، تو یہ ساری باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ وہی کہا نا، تکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدیا، میرے بعد کچھ ایسے پیدا ہوں گے فلا یستنون لسنتی، میری ہدایت سے بھی دور ہوں گے اور میری سنت سے بھی دور رہیں گے۔ ان کے اندر کی کیفیت، سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے، فی جسمان انس، مگر جسم انسانوں جیسا رکھیں گے۔ دیکھیے شیطانوں جیسا دل دماغ رکھنے والے ہمارے معاشرے میں کتنے ٹہل رہے ہیں، ورنہ اس نبی کی تعلیم سے دور رہیں گے۔ کسی کو بھلا سکھ مل سکتا ہے، چین مل سکتا ہے؟ جو نبی سراپا خیر ہو، زندگی بھر صحابہ کو خیر ہی خیر سکھاتا رہا ہو اور دنیا سے خیر سکھاتا چلا گیا ہو، آج اس کی امت اتنی دور۔ تبھی تو ہمارے آپ کے اللہ نے کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اب جس کو خیر کی خیرات چاہیے وہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ نبی جس کی آمد کی خبر جانوروں کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، یہی بات بتا کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، جس رات حضرت عبداللہ کی پشت مقدس سے، پشت اقدس سے نور امی آمنہ کے رحم اقدس میں منتقل ہوا، اسی رات اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے چوپایوں کو حکم دیا اور انہیں قوت گویائی بخشی۔ دیکھو نبی کی شان، خصوصاً قریش کے جانوروں کو، چوپایوں کو، اور وہ فصیح زبان میں اعلان کر رہے تھے، کیا لوگوں، وہ نبی آج اپنے باپ کے پشت سے اپنے ماں کے رحم میں آ چکے ہیں، عنقریب اس نبی کی ذات سے پورا جہان روشن ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، جانوروں سے اعلان کرایا جا رہا، فرشتے الگ اعلان کر رہے ہیں، لیکن یہاں امت اسی نبی کی سیرت نہ پڑھنے کو نہ سننے کو تیار ہے۔ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہیں ہم۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے، سننے، سنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات سے، خصوصاً شیطانی دل سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھنے